بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کرب و بلا کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کرب و بلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے بہت ہی بزرگ عالم دین اور مصنف اور مفسر قرآن کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ان کا اسم گرامی ہے جناب بریر ابن خزیر حمدانی۔ آپ کو مشرقی بھی کہا گیا ہے چونکہ آپ کے قبیلے کا نام مشرقی تھا۔ آپ کا نام متعدد طریقے سے تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی بدیر بن خزیر بھی لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے بریر بن حسین بھی لکھا گیا ہے۔ آپ کو یزید بن خزیر بھی کہا گیا ہے اور زید بن حسین بھی آپ کو لکھا گیا ہے۔ آپ کا وطن کوفہ تھا۔ کرب و بلا میں آپ 60 سال کی عمر میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ مشرق تھا کہ جو حمدان بہت ہی مشہور اور معروف قبیلہ عرب کا اس کا شاخہ تھا جو یمن میں آباد تھا۔ آپ کا لقب متعدد کتابوں میں سید القراء کے عنوان سے ملتا ہے، یعنی آپ کوفے میں قرآن مجید کے قاریوں میں سے تھے اور اساتید میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جب آپ نے کوفے میں سنا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کوفے سے نکالنے کے لیے اور نصرت امام حسین میں آنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے تمام محاصروں کو اور پابندیوں کو توڑتے ہوئے آپ رات کی تاریکی میں کوفے سے نکل پڑے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کوفے سے آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے آپ ملحق ہو گئے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی فضیلت اور اوصاف حسنہ اور آپ کے خصائص کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ تابعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے اور آپ کا درجہ بہت ہی اہم تھا۔ آپ دانشمند تھے، عالم تھے اور پڑھی لکھی شخصیتوں میں آپ بہت ہی مشہور اور معروف تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی تیسری امتیاز یہ ہے کہ آپ زمانے کے مشہور قاری قرآن میں سے ہوا کرتے تھے۔ آپ کا چوتھا امتیاز یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں مصنف تھے اور آپ کی کتابیں موجود تھیں۔ آپ کی کتابوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ مشہور کتاب قضایا والاحکام آپ نے لکھی۔ آپ کی اس کتاب کے بارے میں متعدد قول ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 کتاب تھی، ایک قضایا یعنی جس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کوفے میں جو فیصلے سنائے ہیں، انہونی فیصلے، معجزات، کرامات اس کے اندر درج ہے، اور دوسری جو کتاب ہے وہ کتاب احکام ہے۔ لیکن کچھ افراد کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی کتاب کے اندر، یعنی ایک کتاب میں 2 باب تھے، قضایا اور احکام۔ آپ راوی بھی تھے اور آپ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی احادیث کی روایت کی ہے، لہذا آپ 2 امام کے راوی بھی تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی شجاع، بہادر اور جنگجو بھی تھے۔ مسجد کوفہ میں آپ نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، ایجوکیشن اور علم کو نشر کرنے کے لیے تدریس اور تعلیم کا کام کیا کرتے تھے۔ روزانہ مسجد کوفہ میں آپ کا درس لگتا تھا اور سویوں افراد آپ کے علوم سے اور آپ کے دروس سے بہرہ مند ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صحابی امیر المومنین علی علیہ السلام میں سے تھے اور ولایت علی کے آپ بہت ہی پابند تھے۔ آپ کا گھرانہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا گھرانہ تھا۔
آپ علم کلام پر عبور رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ دیکھا گیا ہے لے کے مکے سے کرب و بلا میں متعدد جگہ پر آپ نے مباحثہ کیا، موعظہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، اور بہت ہی سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا جو نمایاں امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ مفسر قرآن شریف تھے، آپ قرآن کی تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ کرب و بلا میں بھی آپ نے متعدد مرتبہ موعظہ فرمایا اور نصیحتیں کی، کبھی لشکر عمر سعد کو، کبھی خاص کر کوفیوں کو آپ نے موعظہ کیا، کبھی آپ نے خود عمر سعد جو لشکر یزیدی کا سپہ سالار تھا اس کو بھی شخصی طور پر بٹھا کر آپ نے موعظہ کیا۔ کرب و بلا میں امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا بار بار موعظہ کرنے کا فلسفہ اور لاجک کیا تھا؟ دیکھیے، کچھ چیزیں وہ ہے کہ جو بدلتی ہیں اور ان میں پریورتن آتا ہے، چینجنگ آتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں کوئی پریورتن اور چینجنگ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ کوئلے کو کتنا ہی دھو لیجئے، کوئلہ کبھی سفید ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اس کی ماہیت میں ہے، لیکن جب کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو دھو کر صاف کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ لشکر یزیدی فریب، دھوکہ، مکار اور لالچی ہیں، یہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ پھر بھی امام حسین علیہ السلام کو روشنی کی کرن اور امید نظر آتی تھی، اور حجت خدا کو مکمل کرنے کے لیے آپ اور آپ کے اصحاب موعظہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے اور آپ کے اصحاب جیسے بریر، آپ لوگوں کے موعظہ سے کچھ لوگوں میں تبدیلی آئی اور وہ لوگ لشکر امام حسین علیہ السلام میں ملحق ہوئے۔ کوئی 8 محرم کی رات کو، کوئی 9 محرم کو، اور جیسے جناب حر اور ان کے بیٹے علی ابن حر وہ محرم کی 10 تاریخ کو اس موعظہ سے بدل گئے ہیں اور وہ تاریکی سے روشنی کی جانب، یعنی باطل سے حق کی جانب، ظلمت سے وہ روشنی کی جانب آئے، اور ان پر ان موعظے کا اثر ہوا۔ جناب بریر ابن خزیر حمدانی نے متعدد مرتبہ موعظہ فرمایا۔ تاریخ میں یہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف شب عاشور جو خطبہ تھا، اس خطبے کے بعد کہ آپ لوگ کرب و بلا میں رات کی تاریکی میں شمع غل ہو گیا ہے، جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اپنی سواریوں کو لے کر جائیں، اور اس میں ہو سکے تو میرے خاندان کے افراد کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ مگر وفاداری کا اصحاب امام حسین نے ثبوت یہ دیا کہ نہ تو وہ خود گئے ہیں، نہ کسی کو لے کر گئے ہیں، بلکہ کھڑے ہو کر جوشیلی تقریر انہوں نے کی، ایمان سے بھری ہوئی تقریریں کی، اور وفاداری اور بیعت امام حسین علیہ السلام کی تجدید کی، جس میں سے جناب بریر قابل ذکر ہیں اور سر فہرست تھے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اس خطبہ کے بعد ایک مرتبہ اجازت چاہی، اور آخری مرتبہ آپ نے حجت کو پوری کرنے کے لیے امام سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے، میں عمر سعد کو موعظہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اجازت دی۔ حجت مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ جناب بریر ابن خزیر حمدانی مشرقی چلے، اور جانے کے بعد عمر سعد کے خیمے میں آپ داخل ہوئے، اور آپ نے بغیر سلام کیے داخل ہونے کے بعد بیٹھ گئے۔ عمر سعد کو بہت طیش آیا اور غصہ آیا، اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے شکن آلود پیشانی سے خشم آلود نگاہوں سے بریر کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ اے بریر ابن خزیر حمدانی، کیا تم مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتے ہو کہ مجھے سلام کرو؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ جناب بریر کا تاریخی جملہ ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دو صحابی نے اس جملے کو تکرار کیا۔ جناب بریر نے فرمایا کہ عمر سعد،
یاد رکھو وقت کے امام کو، فرزند نبی کو، اہل بیت کے سردار کو قتل کرنے والا ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا، میری نگاہ میں وہ کافر ہے۔ پھر آپ نے موعظہ فرمایا، عمر سعد نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا اے بریر کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ یہ ہے قسم خدا کی، حسین ابن علی جیسی عظیم شخصیت اور شریف النفس انسان کو ماننے والا کبھی بہشت میں جا نہیں سکتا، کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر شہر رے ایک جانب ہے اور ایک جانب حسین ابن علی ہے، مجھے شہر رے پسند ہے۔ لہٰذا جناب بریر نے کہا تجھے شہر رے کا نام مبارک ہو، تجھے ہرگز شہر رے مل نہیں سکتا اور تو امام حسین جیسی شخصیت کو قتل کرنے کے بعد جہنم کا مستحق ہوگا۔ جناب بریر ابن خزیر کی شہادت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے عاشور کے دن اجازت لیتے ہیں اور اجازت لینے کے بعد مقتل میں پہنچتے ہیں۔ لشکر دشمن سے خاص کر آپ نے یزید بن معقل کہ جو آپ کے سامنے آیا اور وہ کوفے کا نامور بہادر اور پہلوان تھا، جناب بریر نے یزید بن معقل سے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، نہ حق کی دلیل تمہارے سمجھ میں آتی ہے، نہ منطق اور نہ ہماری گفتگو اور موعظہ تم پر اثر ہوتا ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم اپنی عقیدت کی حقانیت کے لیے مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا خدا اس کو بچائے گا، جو ناحق ہوگا خدا اس پر لعنت کرے گا، اپنا عذاب نازل کرے گا۔ لہٰذا آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور آپ نے مباہلہ کیا اور جو ناحق ہیں ان پر لعنت بھیجی اور خدا سے آپ نے درخواست کی ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ جناب بریر کا مباہلہ یزید بن معقل کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوا، چونکہ یہ قرآن کی نگاہ میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق تھے کہ جو جانتے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے حق کو مٹانے کے لیے آ رہے تھے اور جو دہشت اور ظلم کو فروغ دینے کے لیے آئے تھے، ان پر کبھی بھی مباہلہ کا اور موعظہ کا اثر نہیں ہوتا۔ یزید بن معقل نے حملہ کیا، جناب بریر نے اس کے حملے کا جواب دیا اور پھر اس کے بعد زمین پر گرایا، گرانے کے بعد آپ نے اس کو قتل کیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد ایک عرب کا اور مشہور پہلوان رضی بن منقذ عبدی آیا مقابلے کے لیے، آپ نے رضی کو بھی پچھاڑ ڈالا اور زمین کرب و بلا پر دے مارا۔ جناب بریر بہت ہی شجاع اور بہادر تھے، 60 سال کی عمر میں آپ کی بہادری ایک جوان کی مانند لگ رہا تھا۔ آپ نے جب اس کو زمین پر گرایا اور اپنی تلوار سے اس کے شہرک کو کاٹنا چاہا، اس نے لشکر عمر سعد کی جانب فریاد بلند کی اور مدد کے لیے پکارا۔ بہت سے لوگ دوڑ کر آئے، جس میں سے کعب بن جابر ازدی دوڑ کر آیا اور اس حال میں کہ جناب بریر رضی بن منقذ کو پچھاڑ رہے تھے، پیچھے سے آ کر کعب بن جابر نے آپ کو وہ نیزہ مارا کہ آپ زخمی ہو گئے۔ پھر کعب نے اپنی تلوار سے آپ کو قطع کیا اور آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کیا۔ آپ کرب و بلا میں بہادری کے ساتھ رجز پڑھتے ہوئے شہادت دی۔ آپ کا رجز بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ آپ نے فرمایا انا بریر، میں بریر ہوں، وہ ابی خزیر اور میرے والد کا نام خزیر ہے۔ لیسا یرو الاسد عند الزعر، اور شیر کبھی بھی چنگارتے وقت ڈرتا نہیں ہے، اور میں بھی شیر ہوں اور شیر کا بچہ ہوں، کبھی بھی ڈرتا نہیں ہوں، خوف نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ راہ حق پر ہوں۔ یعرف فینا الخیر، ہم سے تم نے خیر کے علاوہ اور کیا دیکھا ہے؟ اہل الخیر، اور میں خیر میں سے ہوں۔ اضربکم، میں تم لوگوں پر کاری ضرب لگاؤں گا۔ ولا اری من زیار، اور میں اس میں کوئی آج ضرر نہیں دیکھتا کہ میں تمہیں مار دوں یا مارا جاؤں، یعنی اگر تمہیں مارتا ہوں تو غازی کہلاؤں گا اور اگر مرتا ہوں تو شہید راہ حق کہلاؤں گا۔ وذالک فعل الخیر فی بریر، اور یہی نیک کام ہے اور یہی آزادی کا کام ہے اور نیکی اسی کام میں ہے۔ جناب
بریر ابن خزیر حمدانی کے قاتل کے بارے میں دو عمدہ نام ملتا ہے، ایک نام کعب بن جابر ازدی ہے اور دوسرا نام بجیر بن اوس ضبی ہے، کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے اس بوڑھے صحابی کو نیزے سے وار کیا تھا۔ جی ہاں، جناب بریر بہت ہی علمی شخصیت تھے، سنجیدہ شخص تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کربلا میں صبح عاشور آپ نے شوخیاں کرنے شروع کی، آپ کی گفتگو میں مزاحیہ جملہ تھا، تو ایک امام حسین علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا اے بریر، یہ شوخی کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ مزاحیہ کلمہ کہنے کا آج دن نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا قسم خدا کی میں جب نوجوان تھا تب بھی میں نے کبھی شوخی نہیں کی، کبھی مزاحیہ جملہ نہیں کہا، کوفہ کے لوگ گواہ ہیں کہ میں سنجیدہ رہا، مگر آج امام حسین علیہ السلام کے راہ پر شہید ہو کر سعادت حاصل کرنے کا دن ہے، اس سے بڑا دن کون سا ملے گا؟ لہٰذا ہم شہید ہوں گے، بہشت میں داخل ہوں گے، حور العین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا آج طبیعت میری خوش ہو رہی ہے اور ایمان میرا راسخ ہے اور عین الیقین پر میں پہنچ گیا ہوں، لہٰذا آج میری طبیعت بہت ہی خوش ہوئی۔ جناب بریر ابن خزیر حمدانی نے ایک روایت کے مطابق 31 نامور لشکر یزید کے پہلوان کو قتل کیا۔ 60 سال کی عمر میں تنہا 31 لشکر یزیدی کو آپ نے فنار کیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ نے قربانی دی۔ کہتے ہیں کہ جناب حر ابن یزید ریاحی کے بعد آپ کرب و بلا میں شہید ہوئے، آپ کے اوپر زیارت رجابیہ میں سلام بھیجا گیا کچھ اس طریقے سے، السلام علی بریر بن خزیر، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو اے بریر ابن خزیر۔